الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله تمام تعریفیں تمام خوبیاں والحمد للہ ہر قسم کی بڑائی حضور کی برتری ہر طرح کے عمدہ کلمات اعلیٰ ترین جملے اور بہترین الفاظ و الفاظ اسی ذات واحد اللہ سبحانہ و تعالی اللہ احکم الحاکمین اللہ مالک الملک اللہ ذو الجلال والاکرام جو عالم الغیب والشہادہ ہے جو ہر کس و ناقص کو اپنے بھرپور خزانوں میں سے عطا کرنے والی ذات ہے صرف اسی کے لائق زیبا و سزاوار ہے جو قادر مطلق ہے جو مختار کل ہے جو ہم پر ہمارے سب سے زیادہ عزیز و قریب اور خونی رشتہ داروں سے بھی زیادہ مشفق اور مہربان ہے اور اس کی مہربانیاں اس کی شفقت اس رب کریم کی کریمی اس کے نمونے ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں وہ اپنی ان مہربانیوں ان فضیلتوں ان کرم فرمائیوں کی بارشیں کرتا رہتا ہے سب پر عام طور پر کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں اور ایمان والیوں کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ رب الجلال والاکرام جو سب سے زیادہ زبردست جو حلیم اور خبیر ہے جو رائے کے دانے کے برابر کی بھی اگر کوئی نیکی ہو تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب عطا کرنے والا وہ رب کریم وہ رب ذو الجلال والاکرام کہ جس نے ہم اور آپ کے لیے یہ بہترین مہینہ نصیب فرمایا. کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ کس چیز کو نصیب ہو سکے گا یا نہیں. اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر اپنی رحمتیں اپنی کرم فرمائیاں اپنی بے پناہ انعام و اکرام کی برساتیں اس طریقے سے فرمائیں کہ اگر ایمان والا اور ایمان والی اس سے پورا مستفید ہو جائے ان بارشوں کو ان برساتوں کو ان رحمتوں کو ان انعاموں کو اگر حاصل کرنے کی تقوت اور کوششوں میں لگ جائے تو دنیا اور آخرت سمجھ جائے بیڑا پار ہو جائے. وہ اللہ رب العالمین یہ گنتی کے چند دن جن میں سے 8-20 پر ہوگا یوں ہی نکلتا چلا گیا. صرف 10 دن مشکل سے باقی ہے 9 یا 10 دن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق پر توفیق طلب کی جاتی رہے. یقین مانیے اللہ
اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں سب سے عمدہ ترین چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے رب ذوالجلال کی توفیق کا نازل ہونا. اور وہ توفیق جس بندے کو یا بندی کو حاصل ہو جائے, نصیب ہو جائے, روئے زمین پر اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی بندہ نہیں. اور یہ بھی یقین کر لیجئے, یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھنے والی جو چیز سب سے بہترین اور عمدہ ترین ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کسی عمل کا کرنا, وہ اخلاص نیت کا ہونا, وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر پوری طرح سے شامل ہونا. یہ سب سے زیادہ عمدہ ترین چیز ہے جو زمین سے بندے کی طرف سے آسمان کی طرف جاتی ہے. تو یہ توفیق کا طلب کرنا, اس کا مانگنا, اس کے لیے التجائیں کرنا, اس کے لیے درخواستیں کرنا, یہ ایک بندے کا کام ہے. عطا کرنے والی ذات تو منتظر ہے, بغیر مانگے تو وہ عطا کر رہا ہے. تو مانگنے پر, گڑگڑانے پر, اپنے دکھوں کو سامنے نکال کر رکھ دینے پر کتنی مایوسی کا معاملہ کیوں نہ ہو, کس قدر پریشانی کا عالم کیوں نہ ہو, کتنی دکھ تکلیف پریشانیاں اور بیماریاں لاحق کیوں نہ ہو جائے, کتنی آزمائشوں میں بندہ مبتلا نہ ہو جائے, لیکن جب اس یقین کامل کے ساتھ ایک بندہ اور بندی اس رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے دست دراز کرتا ہے, ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, دامنوں کو پھیلاتا ہے, جھولی کو پھیلا کر اس رب سے آنکھوں سے آنسو لا کر, رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا کر اس رب سے التجائیں کرتا ہے, اس سے مانگتا ہے, تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس قدر خوش ہوتا ہے, اس قدر خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں پر فخر کرتا ہوا کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے, ان کو یقین ہے, ان کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے سوا ان کی کوئی بخشش نہیں کر سکتا, میری ذات کے سوا ان پر کوئی رحمت نازل نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بس یہ مجھ سے ہی رو لگائے بیٹھے ہیں, مجھ سے ہی التجائیں کر رہے ہیں, اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو, اپنے ساری دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو میرے ہی سامنے رکھ رہے ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں. اور یہ صرف دن اور رات کا معاملہ نہیں, بلکہ ہر لمحے کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے, ہر لمحے کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے. مسند احمد, جامع ترمذی, صحیح ابن حبان اور مسند بزار کی روایت دیکھیے. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں, ان روایتوں میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رب ذوالجلال والاکرام رد نہیں کرتا, وہ رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک فرمایا مسافر شخص جب تک گھر واپس نہ آ جائے, دعائیں کر رہا ہے, رب العالمین ان کو قبول کر رہا ہے, رد نہیں ہو رہی جب تک گھر واپس نہ پہنچ جائے. دوسرا شخص فرمایا مظلوم کی دعا جب تک وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ نہ لے لے, بدلہ لے لیا تو معاملہ رک گیا, جب تک بدلہ نہیں لے رہا اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جا رہی, رد نہیں ہو رہی. تیسرا فرمایا امام عادل, امام ہے جماعت کا, امیر ہے, جب تک وہ انسان پسند ہے, عدل کا معاملہ اختیار کیے ہوئے ہے, اس کی دعائیں برابر قبول ہوتی چلی جا رہی ہیں, کوئی دعا نہیں ہوئی. اور چوتھا فرمایا روزے دار شخص جب تک روزہ افطار نہ کرے, روزے دار شخص جب تک روزہ افطار نہ کر لے, یعنی صبح صادق سے لے کر سحری کے بعد سے لے کر روزے کا افطار کرنے تک اس کی دعائیں مسلسل قبول ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے اس میں اس کی دعائیں قبول نہیں, ایسا نہیں. یہ تو خاص ایک اسپیشلٹی دے دی ہے اس کو, ایک خاص ایک تحفہ عطا کر دیا گیا اس کو کہ روزے کی حالت میں جب وہ دعائیں کر رہا ہے, التجائیں کر رہا ہے, تو وہ رد نہیں ہو رہی. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے, بادلوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اپنے سے اوپر ان تمام کی دعاؤں کو اٹھا لو, آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور رب العالمین ان 4 قسم کے لوگوں کو فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں ضرور بھی ضرور قبول کروں گا, اگرچہ کچھ مصلحتاً یا حکمتاً تھوڑی سی دیر ہو جائے, اگر
مطلب مصلحتاً تھوڑی سی دیر ہو جائے. اب ایک بندہ ہے خوب انتظار کر رہا ہے, خوب دل دلا رہا ہے, خوب درخواستیں رکھ رہا ہے, خوب دعاؤں میں لگا ہوا ہے, سالوں سے لگا ہوا ہے, مہینوں سے لگا ہوا ہے, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ میری دعائیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. تو اس کے لیے حدیث کا آخری ٹکڑا دیکھیں, کیا فرما رہا ہے اللہ نے کہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی اگرچہ کچھ مصلحتاً تھوڑی سی دیر ہو جائے. تو اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے تھوڑی سی دیر کا ہونا کئی سال بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمارا اور آپ کے لیے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی دیر کا مطلب تھوڑی سی دیر, اتنا لمبا وقت ہو گیا, ایک مہینہ گزر گیا, ایک سال گزر گیا. اللہ رب العالمین کے لیے تھوڑی سی دیر تو بہت کئی سال بھی ہو سکتے ہیں. یہ یقین رکھے بندہ کہ دعائیں قبول ہوگی ہر حال میں. اسی طریقے سے یہ رات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی, جس کی پہلی رات آج شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما دے کہ یقینی طور پر ہم ان راتوں میں اصل جو شب قدر کی رات ہے اس کو حاصل کر لیں. وہ شب قدر کی رات جس کی عبادت کی کتنے 1000 مہینوں کے برابر, اس سے بھی کئی زیادہ فرمایا. یعنی ایک مہینے کی, ایک سال, ایک مہینے کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر. یعنی 83 سال 4 مہینے. تھوڑا اندازہ لگائیں, اس کو جب ہم ڈیوائڈ کرنے لگتے ہیں نا, اس کا جب حساب کتاب اور تخمینہ لگانے شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رات بندے کو مل جائے تو اس ایک رات میں ایک سیکنڈ کے اندر اس نے ایک عبادت کری, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, 3 سیکنڈ ہوئی. یعنی ایک سیکنڈ بھی اگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور وہ رات اس کو مل نہیں ہو تو اندازہ لگائیے کہ 23 گھنٹوں کی عبادت کا جو ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ کے بدلے میں 23 گھنٹہ کا ثواب مل رہا ہے. یعنی ہم نے ذوالجلال کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. پہلے مولا امام مالک کی روایت, اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی, اپنی امت کی عمروں کا اندازہ لگایا تو پچھلی امتوں کے مقابلے میں مجھے اپنی امت کی عمریں بہت کم محسوس ہوئی اور میں رنجیدہ خاطر ہوا. یعنی پریشان ہوا کہ پچھلی امتیں 500 سال, 900 سال, 1000 سال تک اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہے, لیکن میری امت 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال یہ کیا عبادت کریں گے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا ایسی پسند آئے اپنے محبوب کی. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے اندر یہ ایک رات ایسی نصیب فرما دی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک رات کی عبادت کرو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر تمہارے لیے. ہر سال اس طریقے سے اگر ایک بندے کو رات ملتی رہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا ہو جائے اس کے لیے. اور اس رات کا معاملہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. رات مطلب غروب آفتاب کے بعد سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے فجر کی اذان تک. یہ پورا وقت رات کہلاتا ہے شریعت کے اعتبار سے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ معاملہ ہوتا کیا ہے. صحیح ابن حبان, سنن بیہقی اور مستدرک حاکم کی روایت, صحیح ابن خزیمہ کے اندر کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی لمبی طویل حدیث ہے جس میں سے ہم آج صرف ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر کی شب قدر کے تعلق سے لمبی حدیث ہے جس میں آگے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمینوں کی طرف آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے. وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اس کو گاڑ دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ خود اور ان کے ساتھ آئے ہوئے سارے فرشتے پورے زمین پر پھیل جاتے ہیں, سب جگہ پھیل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. کوئی نماز پڑھا رہا ہے, رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قوما میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, کوئی تلاوت کلام اللہ کر رہا ہے, کوئی استغفار میں مشغول ہے, کوئی ذکر اللہ میں مصروف ہے, کوئی کسی طریقے سے کسی نیکی میں لگا ہوا ہے. پھیل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور پھر جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اس طریقے سے
اللہ رب العالمین کی عبادت میں پوری طرح سے لگا ہوا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس سے آدم ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. اور اس طرح حضرت جبرائیل نہیں بلکہ اور باقی سارے فرشتے بھی. جس طریقے سے ایک حدیث ہے نا جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس دن کی پوری رات میں فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور شب قدر کی رات میں بھی اگر وہ بندہ عبادتوں میں مصروف رہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ کس کا ہو رہا ہے معاملہ؟ جو اپنے حلال طیب بالکل پاک کمائی کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا لے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دریافت کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سے ہر ایک کی طاقت یہ نہیں ہوتی کہ پیٹ بھر کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا لے تو وہ کیا کرے؟ فرمائے ایک گلاس سے کرا لو، ایک گلاس دودھ سے افطار کرا لو. وہ بھی نہیں ملا تو ایک کھجور سے افطار کرا لو. وہ بھی اگر نہیں ملتا ہے صحابہ دریافت کرتے ہیں پھر فرمائے کہ ایک گھونٹ پانی کے گلاس سے کرا دو تو بھی میں وہ ثواب ہے. شرط کیا ہے؟ حلال طیب و پاک رزق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے رات کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بقیہ فرشتے ان سے آ کر ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی نشانی بتائی. اس مصافحہ کرنے والی جو کیفیت ہوگی نا اس کی نشانیاں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کے اندر رقت طاری ہو جائے گی، کب کبھی اور جھرجھری آ جائے گی، اللہ کے در سے رونا آ جائے گا، آنسو بہہ پڑیں گے اس کی آنکھوں سے. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ان کے ساتھ کے فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ ان کے ساتھ مصافحہ اور ملاقات کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. اتنے میں اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے جب تک فجر کی اذان ہو جاتی ہے. فجر کی اذان سنی لوگوں نے، فرشتوں نے سنی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حکم ہونے لگتا ہے سارے فرشتوں کو اب چلو جی چلو واپسی کا وقت ہو گیا، چلو چلتے ہیں. اب اس جانے کے دوران اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان تمام نیک بندوں اور بندیوں کی طرف نظر رحمت اور نظر کرم فرمائی اور ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت فرما دی سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچا محفوظ رکھے ان 4 قسم کے لوگوں کی فہرست میں آنے سے. اور یہ 4 لوگوں کی فہرست، یہ فہرست اس فہرست سے ملتی ہوئی ہے بالکل کہ جس میں 15 شعبان کی رات میں جو بخشش ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں جو 9 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں اس میں یہ 4 بھی شامل ہیں. یہ بہت معمولی محسوس ہونے والی بیماریاں جن کو ایک انسان خاطر میں نہیں آتا، اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتا. ان میں سے اتنا شخص فرمایا کہ شرابی شخص، شرابی، نشے کا عادی، شراب میں دھت رہنے والا، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہو رہی. دوسرا فرمایا کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا شخص، قطع رحمی کرنے والا شخص، آپس میں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی کنبے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خوشی اور غم میں ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہمارے پڑوس میں اس کا گھر ہے، بالکل قریب رہنے والا ہے، ہمارا اپنا قریب رشتہ دار ہے، لیکن دور دراز والوں کو وہ خبریں پہنچ گئی ہیں ہماری خوشی اور غم کی، برابر والوں کو رہی دل میں ہوئی ناچاہتیں، نفرتیں، غدورتیں، عداوتیں، بغض، لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھتے چلے گئے کہ رشتہ داریاں توڑتے پر آ گیا بندہ. ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہو رہی. تیسرا شخص فرمایا مشاہن. پوچھا صحابہ کرام نے مشاہن کون ہے؟ فرمایا وہ جو مصارم ہے. کہ مصارم کون ہے؟ فرمایا جس کے دل میں اپنے کسی بھائی بہن کے لیے، اپنے کسی ایمان والے ایمان والی کے لیے بغض یا عداوت
مجھے موقع ملا میں اس کو نقصان کروں، اس کے کاروبار کا، اس کے کام کاج کا، اس کے پراپرٹی کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے خاندان میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس بندے کو تکلیف پہنچنی چاہیے، بس اسی منصوبوں میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر آنا ہوا ایسا شخص بھی بخشش اس کو بھی نصیب نہیں ہو پائے. اور چوتھا شخص فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان شخص ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، رب کعبہ کی قسم، اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر سب سے زیادہ شفقت اور محبت اور رواداری کا معاملہ اختیار کرنے والی کوئی ہستیاں ہیں تو وہ ماں باپ ہیں. وہ ماں باپ ہیں، صرف ماں باپ ہیں. نہ بھائی بہن رشتے دار باقی رہ جاتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ خلوص باقی رہ جاتا ہے. سب کی محبتیں، سب کی شفقتیں اور مہربانیاں خود غرضی والی ہوتی ہیں سوائے ماں باپ کے. سوائے ماں باپ کے وہ ماں باپ بھی ایک ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے بے شمار بے پناہ تکلیفیں، مصیبتیں اور کلفتیں برداشت کر کر کے اپنے ان جگر گوشوں کو، اپنے ان لالوں کو سہولتیں اور آسانیاں فراہم کی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک باپ ہوتا ہے. آج کہا جاتا ہے نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کس کا ہاتھ نہیں؟ ایک عورت کا ہاتھ نہیں. ایک کامیاب مرد کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد، وہ ہے ایک بوڑھا باپ کے جوانی کے عالم میں کی گئی محنتوں کا نتیجہ. اس بوڑھے باپ کی جوانی کے دنوں کی گئی بارشوں میں، برساتوں میں، دکھ تکلیفوں میں، بیماری میں، رنج اور غم میں، موت اور تکلیفوں کے درمیان بھی وہ تمہارے لیے صرف گھروں سے باہر نکلا کرتا تھا، محنتیں کر کے تمہارے پیٹوں کے بھرنے کے لیے خیال کیا کرتا تھا، اس کی فکر میں لگا رہا کرتا تھا. اس بوڑھے باپ کی قدر کر لو، اس بوڑھی ماں کی قدر و منزلت کا معاملہ اختیار کر لو کہ جو تمہارے گیلے بستر کو چھوڑ کر تمہیں وہاں سے ہٹا کر خود اس میں سو جایا کرتی تھی، لیکن تمہیں اپنے سوکھے بستر پہ سلایا کرتی تھی، رات بھر بے چین رہا کرتی تھی، نہ دن کا آرام اور سونا، نہ رات کی تمہاری تکلیف اس کو برداشت ہوا کرتی تھی. تم ماں باپ کی قدر کر لو. یہ ایسی نعمتیں ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں، یقین مانو کہ جب یہ دنیا سے گزر جائیں گے نا تب ان کی اثر کی قدر نہیں ہوگی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے، وہ بچے کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں، جن کے ماں باپ موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے. آخر کیوں اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ مصدرک حاکم اور جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا. ان کا کیا معاملہ تھا؟ رمضان مبارک حاصل کرنے کیا بندے نے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بد دعا فرمائی کہ ایسے شخص کی ناک آلود ہو جائے، مٹی مریم میٹ ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ کم از کم درود نہ پڑھے یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہ کہے تو اس کے لیے یہی بد دعا دی حضرت جبرائیل نے. آپ نے فرمایا آمین. اور ایک آمین کون سی تھی کہ جس نے اپنی زندگی میں پورے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمتیں کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو اس کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمایا. اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. جامع ترمذی کی روایت، والدین کی ناراضگی میں رب العالمین کی ناراضگی اور والدین کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی. شریعت کے مطابق جب تک وہ تمہیں چلاتے رہے اس وقت تک ان کے مطابق چلتے رہو. آخر کیوں فرمایا صحیح مسلم کی روایت کہ محبت بھری نگاہ سے. آج ہے نہیں نا ہمارے پاس وقت، آج ہمارے پاس وقت ہے نہیں والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ محبت سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کو پیار بھری اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ ترس جاتے ہیں، وہ لڑک جاتے ہیں، وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے موبائل، اپنی دیگر مصروفیات، اپنے یار دوست، اپنا فرینڈ سرکل، اس سے ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے کام کاج سے فرصت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھ لیا تو حج مقبول کا ثواب اللہ
یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص 100 مرتبہ دیکھے دن بھر میں رات بھر میں اپنے اور والدین کو پیار سے محبت سے اور نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. 100 مرتبہ بندہ دیکھ رہا تو 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب اس کے کھاتے میں چڑھ رہا ہے. ایسی عظیم ترین نعمت اور ہمیں آج سے قدر نہیں ہوتی. میرے بھائیوں ذرا سوچیں غور کریں, ایسے شخص کی بھی اس عظیم ترین رات میں بخشش نہیں ہو رہی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھتے رہے ان کے لیے, چاہے موجود ہوں یا گزر چکے ہوں. فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آج میں اپنی کانوں سے آج میں سنتا ہوں اپنے سامنے لوگوں کو بیٹھے ہوئے تو اپنے والدین سے اس طریقے سے, اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. انہیں نہیں معلوم کچھ بھی, انہیں نہیں آتا کچھ بھی, ان کی عقل کام نہیں کرتی. اب یہ الفاظ استعمال کرنے والے ایک بچے کے لیے اپنے والدین کے سامنے ڈوب مرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کو جلال و اکرام کے ارشاد فرما رہا ہے فلا تنہرہما, ان کے سامنے بالکل بازو بچھا لو, نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کا معاملہ اختیار کرو. ان کو جھڑکو مت بالکل بھی, ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آؤ. اور ہمارے پاس تو الفاظ کہاں سے آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے. ہمیں ذرا اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا, ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا ہمارے دلوں کے اندر. اللہ کھڑا ہوئے کیا حساب دیں گے ہم ان ماں باپ کے ساتھ ہم ایسا رویہ اور ایسا سلوک اختیار کر رہے ہیں جو جیتے جی ہم انہیں مار دیتے ہیں, جیتے جی اپنی مار کو جیتے جی ہم انہیں مار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کو ایک سمجھ کو توفیق عطا فرما دے, ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی سچی توفیق عطا فرما دے. صحیح مستدرک حاکم کی بالکل صحیح روایت اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے, دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے. ایک کسی شخص پر اگر ظلم و زیادتی کی ہو تو اس کا بدلہ قیامت میں تو ملنا ہی ہے. اگر اس کے ساتھ معافی تلافی نہیں ہوئی اس کا بدلہ, اس کا عذاب اللہ رب العالمین دنیا میں بھی جیتا کہ اس بندے کو دکھا دیتا ہے. اور دوسرا عذاب, دوسرا گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا شخص. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے معاملات ہو رہے ہیں, ہم ذرا غور تو کریں. ایسے شخص کی بھی اس بہترین اور مبارک ترین رات میں بخشش نہیں ہو رہی. انہی ایسی بات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ان 4 باتوں کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا اہم ہے. شرابی شخص, رشتہ داریوں کو توڑنے والا, بغض و عداوت رکھنے والا کسی کے لیے, اور والدین کو نافرمان. اگر حقیقت میں ہم ان کی فکر ہے نا اور وہ ہمیں لگ رہا ہے تو ہمارے ساتھ ناانصافیاں بھی کر رہے ہیں, وہ ہمارے ہم پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں, تو بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں اور ان کے لیے دعائیں کریں, ان کو سمجھائیں بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ. محدثین کا رویہ یہ تھا, ان کی عادت یہ رہا کرتی تھی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کہ وہ اپنے والدین کے پاس کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بات نہیں کیا کرتے تھے. فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما ہے نا, حکم اللہ رب العالمین کہ بڑی نرمی کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ بات کرو. تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کان میں بات کیا کرتے تھے. اور آج ہم اپنے گھروں کا معاملہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. اس طرح چیخ کر جھڑک کر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ. میرے بھائیوں, ہم اپنے اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو سدھار لیں. کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر اگر نصیب ہو گئی اور ہمارا اگر اس فہرست میں نام آ گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو جہاں محفوظ رکھے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. راتوں کی عبادت میں مشغول رہیں, اس رات کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں. یہ عبادتوں کی راتیں ہیں, جس قدر ہو سکتا ہے عبادتیں کریں. ہاں, یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور اس کے تعلق سے کئی مرتبہ سوالات کیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کس وقت ارشاد فرمایا؟ جب آپ نے رمضان مبارک کے راتوں میں 3 راتیں آپ نے تراویح جماعت سے پڑھائی، پھر اس کے بعد نہیں پڑھائے، سب لوگ جمع ہو گئے. پھر صحابہ کرام نے جب پوچھا دریافت کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا ان کو کہ جس شخص نے امام کے ساتھ پوری نماز سلام پھیرنے تک ادا کر دی، یعنی تراویح رات کے قیام رات کا نماز سلام پھیرنے تک ادا کر لی، تو اس کو رات بھر عبادت کو قیام کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے. رات بھر قیام کرنے کا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا کہ آپ اس کے بغیر تم کچھ اور نہ کرو. اور اس کی دلیل ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں مل رہی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حسن ترجیح کئی روایتیں موجود ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح کی ادائیگی کے بعد بھی راتوں کو اٹھ کر 20 رکعات 24 رکعات 30 رکعات 36 رکعات 40 رکعات تک صحابہ کرام سے وہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کی عادت نہیں بنی. افضل اور بہتر وہی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سلام پھیرنے تک جس نے امام کا ساتھ وتر تک سلام پھیرنے تک پورا ساتھ دیا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا جو ثواب ہو گیا. لیکن حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان تراویح کی ادائیگی کے بعد بھی رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا ثابت ہے پوری طریقے سے. تو جو چاہے پڑھے، سنت سمجھ کے نہیں پڑھے گا وہ بندہ. سنت جو سمجھ کر پڑھنی تھی وہ پڑھ چکا، وہ 8 اور 3 متر 11 اس سے زیادہ نہیں. آپ نفل کی نیت سے پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، شکرانے کے نوافل پڑھے، کوئی منت مانی ہوئی تھی، کوئی نظر مانی ہوئی تھی، اس کے نوافل پڑھ سکتا ہے. ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کرے، استغفار کی کثرت کرے. تعریف فرمائے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جو سحری کے وقت آخر رات کو اٹھ کر استغفار کی کثرت کرتے ہیں، وہ بھی اسحار ہم یستغفرون. تو یہ کام ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا سے کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان راتوں میں کثرت کے ساتھ پڑھو. تو معاملہ ایسا نہیں پیچیدہ کہ بس کسی ایک چیز کو سختی کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ جاؤ. نہیں، بہت رعایت ہے شریعت کے اندر. افضل ترین بھی بتا دیا گیا اور اجازت بھی ہوتی ہے. جس میں کسی نہیں چاہ رہا ہے کسی بندے کا تو بھی عمل کر سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے. اب اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ، ابھی دعاؤں کی بات چل رہی تھی تو اس کے تعلق سے ہم ایک حدیث دیکھیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نبی علیہ السلام نے کچھ معاملوں کے لیے قسم کھا کر فرمایا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا ہر حال میں، اور قسم کھا کر فرمایا. وہ کچھ چیزیں ہیں. حدیث صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی الگ الگ روایتیں الگ الگ الفاظوں کے ساتھ. اس میں ایک چیز کیا فرمائی کہ روزہ رکھو تو صحت یابی حاصل ہوگی، یعنی صحت مند بن جاؤ گے. صدقہ و خیرات کرتے رہو تو تمہارے مریض ٹھیک ہوں گے. تضرع اور انکساری کے ساتھ دعاؤں میں کثرت پیدا کرتے رہو تو مصیبتوں اور پریشانیوں کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکو گے. پھر فرمایا کہ جہاد کرتے رہو تو مال غنیمت نصیب ہوگا یا شہید ہوگے. اسی طرح فرمایا کہ تجارت کے غرض سے سفر کرتے رہو مالدار ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں قسم کھا کر کہیں جا رہی ہیں، بھائی یقین ہونا چاہیے ہمارا. اور پھر کیا فرمایا کہ اپنی زکاتوں کو ادا کرتے رہو تمہاری مالوں کی حفاظت ہوتی رہے گی. یہ بھی قسم کھا کر فرمایا. اب ذرا اندازہ لگائیں ایک اور حدیث کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. یہ بھی صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے سامنے 3 قسم کے لوگ وہ پیش کیے گئے شب معراج میں کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تھے.
اور 3 قسم کے لوگ ایسے میرے سامنے پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے تھے. تو جن کو جنت میں داخل ہونا تھا نا پہلے گروہوں کے اندر، ان میں سے جو 3 شخص ہیں ان میں پہلا کیا فرمایا کہ پہلا شہید شخص، اور دوسرا فرمایا کہ بہترین انداز کے ساتھ اللہ رب الجلال والاکرام کی عبادت کرنے والا اور اپنے عبادت کرنے والا بندہ اور اپنے آقا یا مالک کی دل سے خوب اچھی طرح خدمت کرنے والا غلام ہے. یہ دوسرا بندہ یعنی خوب اچھی طریقے سے اپنی رب کے لیے عبادت کرنے والا بندہ اور پوچھنے میں آیا والا نہیں، اخلاصی کمی کے ساتھ نہیں، بے دھیانی اور بے توجہی کے ساتھ نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے دل جمیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور موافق اس طریقے سے اس عبادت کو کرتا ہے. تیسرا شخص فرمایا کہ عیال دار پاک دامن بے سوال. عیال دار یعنی بیوی بچوں والا ہے، پاک دامن ہے بالکل، یعنی اپنے دامن کو بھی بچا کر رکھتا ہے اور اپنی حلال کمائی کو بھی داغدار نہیں ہونے دیتا. بے سوال، سوالوں کی عادت نہیں ہے کہ جہاں پہنچ گیا سوال کر لیا، جہاں پہنچ گیا سوال کر لیا، اپنی پریشانی اپنے دوسرے ہر ایک کے آگے رونا، ان سے امید باندھ لینا نہیں، ایسا نہیں ہو بندہ. تو وہ شروع میں داخل ہونے والے جنت میں ایسے لوگوں میں شامل ہوتے. اور ابھی قسمیں کھانے کی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جس کو سوال کرتے رہنے کی، لوگوں کے سامنے سوال کرتے رہنے کی عادت ہو جائے، اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہی محتاج اور سوال کرنے والا ہی بنا رہے گا، کبھی کافی آتے نہیں ہوگا اس کی جنت. یہ 3 قسم کے لوگ پہلے جنت میں داخل ہونے والے. اب جہنم میں پہلے داخل ہونے والے وہ 3 قسم کے لوگ، ان میں سے پہلا فرمایا زبردستی لوگوں پر حاکم بننے والا، زبردستی لوگوں پر حاکم بن جانے والے شخص. دوسرا فرمایا کہ فخر کرنے والا فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا ضرورت مند ہے، پھر بھی اگر رہتا ہے، پھر بھی فخر اور تکبر، پھر بھی اپنی ادا اور اعنات میں رہتا ہے. اور تیسرا فرمایا ایسا حیثیت والا اور مالدار شخص کہ جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں پورا ادا نہیں کرتا، جو اللہ کا حق تھا اور اللہ کی طرف سے اس کے ضرورت مند بندوں کا حق تھا، ان کو پورا ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے بھی فرمایا کہ پہلے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہوگا. تو وہ صدقات، زکات، خیرات وغیرہ کے تعلق سے، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے وہ اگر اس میں کنجوسی برت رہا ہے، کمی کر رہا ہے، کچھ کجی کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو غور کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے تعلق سے سورہ توبہ کی آیت ہم دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْدَ اللَّهَ لَنْ آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُعْرِضُونَ. کیا فرمایا کہ اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا تو ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور نیک کاروں میں ہم بن جائیں گے. اور جب اللہ رب العالمین کو عطا کر دیتا ہے تو پھر اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اس میں بخیلی اختیار کرتے ہیں اور رب کا پورا حق ادا نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، زکات کے تعلق سے بھی بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس کو پورا ادا کیا جائے اور جو اصل صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق اور موافق اس کو ادا کرنے کی کوششیں کی جائے. اجتماعی شکل میں، بیت المال میں، امیر کے ہاتھ میں دے کر اس کی دعا کرائی جائے. یہ حکم بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا، خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. کیا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی زکاتیں لیجیے اور ان کو پاک اور صاف کیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے ان کو پاک اور صاف کیجیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے، اور آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے اور معاملات ان
کہ اچھے ترین ہوتے چلے جائیں گے. یہ حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی آیت کی تفسیر میں ہم دیکھ لیجیے, ہم اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کوئی سی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے, انشاءاللہ تقریباً ساری تفسیروں میں یہ بات مل جائے گی آپ کو کہ بھئی یہ حکم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے ایک امیر وقت کے لیے بھی یہ حکم ہے اور لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بیت المال میں امیر کے ہاتھ میں زکاتوں کو دے کر ان سے دعائیں کروائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مقبول ہوتی ہیں وہ دعائیں. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم بغیر امیر کے ہاتھ میں دیے, بغیر ان سے دعا کرائے, وہاں جمع کرائے بغیر ہم شروع سے ہی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں تو اس دعا سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی اس حکم سے نافرمانی کر رہے ہیں جو اس دعا کے بدلے میں رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں ہمارے معاملات میں نازل ہونے والی تھی, اس سب سے محروم ہو گئے. اور کس قدر نافرمانی کا معاملہ ہوا. تو ہم خود اچھی طرح سے سوچ لیں, سمجھ لیں کہ کیا واقعی میں ہماری زکات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بن گئے اور ان کو پتہ چلا کہ فلاں مقام پر فلاں قبیلے کے کچھ لوگ اپنی زکاتیں بیت المال میں لے کر نہیں آ رہے. وجہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اپنے ہی آپس میں زکاتوں کو تقسیم کر رہے ہیں, اپنی چھانبین کر کے تحقیقات کر کے مساکین اور ضرورت مندوں تک بھی زکاتیں پہنچا رہے ہیں. اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ جہاد کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ. حضرت عمر نے روکا, منع کیا کہ نہیں وہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ تو کلمہ کو ہمارے ایمان والے بھائی آپ ان کے ساتھ کیسے جدال کر سکتے ہیں, کیسے جہاد کر سکتے ہیں, کیسے لڑائی کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں, اللہ کی قسم جو یہ زکاتوں کا حصہ نبی کے زمانے میں بیت المال میں دیا کرتے تھے, اگر اس میں سے ان کی رسی بھی روک دیں گے, یعنی تھوڑا سا بھی اگر حصہ انہوں نے روک دیا اور نہیں ادا کیا جس طریقے سے ادا ہونا چاہیے تھا تو میں ان سے جدال اور قتال کروں گا. کیونکہ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکات کا حکم ہے. تو اجتماعی شکل میں امام کے پیچھے امام کے ساتھ مان گئے اس بات. تو یہاں اندازہ لگا لیں ہم کہ ہماری کیا واقعی وہ زکات ہو رہی. اس کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے, ہم دعا کرائیں امیر سے اور ان کو تھوڑی سی درخواست کر کے خاموشی سے ان کو رازداری کے ساتھ اپنی بات بتا کے ان سب کو لے لیجیے کہ ہم رازداری سے ہم ضرورت مند ہماری علم میں ہے, نالج میں ہے, ہم کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بس وہ قبول تو ہو جائے, وہ دعا تو اس میں شامل ہو جائے. ورنہ سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین اس میں آئے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے. وقت کی علت صرف ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکاتیں اتنی ادا نہیں کرتے, چاہے وہ سونے چاندی کی زکاتیں ہوں, اپنے مال دولت ان کے پیسے کی زکاتیں ہوں. سونے چاندی کا معاملہ عجیب, جو ایک نصاب ہم نے مقرر کیا ہوا ہے 52 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 7 تولہ سونا, یہ نہیں ہے نصاب. نصاب 200 درہم کی قیمت, 200 درہم کی قیمت. بہت ہی مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے, صرف 200 درہم کی قیمت. اور یہ قیمت کے ساتھ حدیث ہمیں مل رہی ہے مستقل کھا کے بالکل صحیح روایت, جبکہ وزن کے ساتھ ہمیں کوئی روایت مستند نہیں مل رہی, نہیں ملتی. یعنی ہمارے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہمارا دولت ہے اس پر ایک سال گزر گیا, کوئی سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, استعمال ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا, اس پر ایک سال گزر گیا. اب اس کو ہم ویلیو لگوائیں گے, ہم جاؤں کہ آج ہمارے اس چیز کی کیا ویلیو ہے. اگر وہ 200 درہم کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکات نکالی جائے گی. درہم جو آج UAE وغیرہ میں اور جگہوں پر چل رہا ہے اس کو ہم انڈین کرنسی کے مطابق اس کو کنورٹ کریں گے کہ 200 درہم کے کتنے روپے بنتے ہیں. مثال کے طور پر 4700 کچھ روپے بن رہے ہیں اس وقت, 4750 کے آس پاس بن رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں. تو اتنی قیمت کا اگر ہمارے پاس سونا چاندی ہے تو ہم پر زکات فرض ہو گئی ایک سال گزرنے پر. اب ہم انتظار نہیں کریں گے کہ 7.5 تولہ بنے یا 52.5 تولہ بنے چاندی, تب ہم اس کو تک کریں گے. یہ کئی مسکینوں کے ضرورت مندوں کے حق ہم دبا رہے ہیں, مارا پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو بچا اور محفوظ رکھے. سخت ترین عذاب اس لوگوں کے لیے وہی مال و دولت تباہ کر جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا مسلسل طریقے سے. 50,000 سال تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک حساب و کتاب شروع نہیں ہو جاتا, اور عذاب شروع ہوگا قبر سے اٹھتے
صحیح فرمایا. عذاب کی حدیثیں بہت ساری ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل پیرا رہ کر اپنے ہر فرض کو، ہر نفل کو، ہر سنن کو، ہر چھوٹی بڑی عبادت کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور شرط قبول عطا فرما دے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه.